بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو دروس کے سلسلے جاری ہیں، اس سلسلے کا جو عنوان ہمارے سامنے ہے، یہ عنوان ہے شفاعت سے متعلق۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کی قسمیں کیا ہیں؟ شفاعت کی شرائط کیا ہیں؟ شفاعت منفی بھی ہوتی ہے، مثبت بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے اس وقت چل رہی ہیں۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے چند آیتیں شفاعت سے متعلق پڑھا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی چند آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو آیت کریمہ ہے وہ سورۃ النجم کی آیت کریمہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت یا سفارش، جس کو ہم اپنی زبان میں سفارش کہتے ہیں، یہ کب ہوگی؟ جائز سفارش، مثبت یعنی پازیٹیو سفارش، جو سفارش ہوگی اس کی دو شرطیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ میں بیان فرمائی ہیں، یعنی دونوں شرطیں اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ نے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا تھا، یعنی آیت الکرسی کا وہ ٹکڑا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی بھی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک شرط کا وہاں ذکر آ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن، یعنی اللہ کی اجازت، اللہ کی اجازت، پرمیشن سمجھنے کے حساب سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اس میں دو شرطیں، پہلے والی شرط اجازت کی بھی، اور دوسری والی شرط جس کا تذکرہ آپ کے سامنے سرسری طور پر آیا تھا کہ جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا، خوش ہونا، یہ دو شرطیں ہیں۔ ان دونوں شرطوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جیسا کہ بات آئی سورۃ النجم کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت سارے فرشتے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں۔ یہ کم جو ہے نا، وَكَم مِّن مَلَكٍ، عربی قاعدے کے مطابق یہ کثرت بیان کرنے والا ہے۔ کم من، بہت سارے فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں۔ بات کس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ فرشتوں کے بارے میں۔ دیکھیں، ہم نے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتوں کی ہے، نور کی مخلوق، اور اس مخلوق کو طاقت کے لیے، قوت کے لیے، کسی بھی چیز میں اسپیڈ اور رفتار کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت طاقتور مخلوق ہے فرشتے۔ اب نور ہے، روشنی، آپ دیکھتے ہیں کہ نور کی طاقت کتنی زیادہ ہے، نور کتنا تیز رفتار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی، فرشتوں کی کا تذکرہ کیا۔ بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، ان کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ لا تغنی، نفع نہیں پہنچا سکتی، فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس سے کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے کوئی فائدہ مل نہیں سکتا، شیئن، کچھ بھی، تھوڑا بھی فائدہ نہیں مل سکتا، الا، مگر کب فائدہ ملے گا؟ دو شرطوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش
کرنے والے کئی طرح کے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان بندوں میں سفارش کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, رسول ہیں, اور بھی صالحین ہیں, نیک بندے بھی سفارش کریں گے. اب اس کی تفصیلات ہیں, اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ, اللہ کی فرشتے بھی سفارش کریں. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, کہا کسی کی, ان فرشتوں میں سے کسی کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی الا سوائے دو شرطوں کے ساتھ. من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء, پہلی شرط کیا ہے, کب فائدہ پہنچائے گی ان کی سفارش, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے اجازت دے گا. اس اجازت کے بعد نمبر ایک شرط ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے. وَيَرْضَى, اور دوسری شرط کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کے لیے سفارش. یہ دونوں شرطیں آ گئی. اب اجازت والی جو بات تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. کیا اللہ نے فرمایا تھا, الا بِإِذْنِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہے نا کوئی سفارش کر سکتا ہے, ورنہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کر سکے. تو یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں دونوں شرطوں کو اللہ نے اکٹھا بیان فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے. فرشتے اللہ کی مقرب بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہنے والے بندے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سیکھنے کی مجلس میں, علم حاصل کرنے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, اللہ کی کتاب کا دراسہ کرتے ہیں, یعنی پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کی تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو پڑھتے ہیں, اس کا علم حاصل کرتے ہیں, مذاکرہ کرتے ہیں. ایسی علم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے, شرکت کرنے والے, ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول سکینت کا, سکون کا نزول ہوتا ہے, فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں کیا فرمایا, آخر میں کیا فرمایا, نمبر 4 کیا فضیلت ہے, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے یہاں ہیں, جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ ان میں تذکرہ کرتا ہے, کس کا, ان مجلسوں کا. یہ بھی ان مجلسوں میں سے ایک مجلس یہ بھی ہے, ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی توحید کا علم اور توحید کے خلاف جو ہے, اس کی ضد جو ہے, شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے وغیرہ, ان تمام چیزوں کی مذمت, اس کا ہم علم حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی کی مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے اوپر اپنی سکون کو نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے پاس کون ہے, کون ہے اللہ کے پاس, فرشتے, ملائکہ جن کو ہم کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. گویا کہ اب اس میں کیا حدیث میں کیا ہوا, جو اللہ کے پاس رہتے ہیں, اللہ کے پاس رہنے والے, اللہ کے یہاں ان کا مقام کتنا اونچا ہے, اللہ کے مقرب بندے ہیں. بل عباد مکرمون, اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں, محترم بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محترم اور معزز, مکرم اور مقرب, قریب ترین بندوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے, آسمانوں میں بہت سارے فرشتے, بے انتہا فرشتے, ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ فرشتے, ان کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی. یعنی کیا مطلب, وہ سفارش کر ہی نہیں سکتے. کہاں سے کسی کو کام, کسی کا کام بنے گا, کہاں سے کسی کا مسئلہ حل ہوگا, کہاں سے کسی کا نقصان ٹلے گا, کہاں سے کسی کو بھلائی حاصل ہوگی. ان کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی الا, سوائے دو شرط, اور وہی شرط اللہ تبارک و تعالی جن کو ان فرشتوں میں سے یا فرشتوں کے علاوہ میں سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا, اس کی اجازت کے بعد. اور اس میں کیا ہوا ہے, لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اجازت دے گا. یعنی کیا مطلب ہے, مطلب یہ آیت کریمہ یہ بھی بتلا رہی ہے, ایک تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا, دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نہ تو بنے
کہ مجھے سفارش کی پرمیشن ملے گی، اور نہ کوئی کسی کو اپنی مرضی سے بنا لے۔ وہ بڑے پہنچے ہوئے، بہت اونچے، پاورفل، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قریب ہیں، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی نہ خود سے بننے کی کوشش کرے اور نہ کوئی کسی کو بنا کے تیار کر لے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہے، سفارش کرے گا، اس کا مقام بڑا اونچا۔ لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ کس کو اجازت دے گا؟ جسے وہ چاہے۔ اپنی مرضی سے ہم سوچیں فلاں بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو اللہ کے صالح بندے متقی ہے، اللہ والے، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ ان کی کرامتیں دیکھو، ان کی کرامتیں دیکھو، حیران ہو جاؤ کرامتیں سن کر کے۔ ہم کسی کو کیسے بھی جانتے ہو، اجازت اللہ جس کو دے گا وہ اجازت پائے اور پھر وہ سفارش کرے۔ دیکھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا من بعد ان یاذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت دینے کے بعد۔ اس سے وہ مسئلہ رہ جاتا نا، ہر آدمی سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کی اجازت کے بعد نا تو ان کو اگر اجازت نہیں دے گا اللہ تو کس کو دے گا؟ جو بڑے نیک ہے، بڑے اللہ والے، بڑے متقی، پرہیزگار، تقوی، طہارت، اس طرح لوگ سوچ لیتے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا تم مت سوچو کہ بڑا نیک ہے پرمیشن ملے گی، بڑا اللہ والا پرمیشن ملے گی۔ اپنی مرضی سے سفارش بنا بنا کر کے تیار مت کرو، کسی کو جوڑ کے گن کر کے سہارا بنا کر کے مت بیٹھو، کیونکہ سفارش کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اجازت بھی ہمارے اور آپ کے قیاس سے کسی کی اجازت نہیں ملے گی۔ اجازت ہمارے قیاس، آپ کے قیاس، میری سوچ، آپ کی سوچ، اس سے سفارش نہیں ملے گی، اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ جس کو چاہے، اس کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو اجازت دے گا سفارش کرے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ نکتہ یاد رہے۔ ہم لوگ کا مطلب یہ ہمارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ہمارے بہت سارے بھائی اپنی مرضی سے فلاں کو شافع، فلاں کو شافع، فلاں کو شافع، فلاں سفارشی ہے، فلاں سفارشی، فلاں سفارشی۔ اب مشرکین مکہ کو دیکھ لو، اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ وہ یہی بات کہتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان دیوی دیوتاؤں کی، مورتیوں کی، ان اولیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر بس اس مقصد سے کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ خود بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ خود بنا لیا۔ اگر سپوز وہ آدمی نیک ہے، مشرک نہیں ہے، جو سوچ رہا اور جس کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تب بھی کس نے ہم کو آپ کو بتایا کہ اس کو اجازت ملے گی ہی سفارش کی؟ کس نے بتایا؟ لمن یشاء، جو چاہے، جس کو چاہے گا اللہ اجازت دے گا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا، شفاعنا عند اللہ، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے سفارشی بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ کیوں آپ نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، رکوع کرنا شروع کر دیا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، اور ان کے سامنے ان کی قبروں پر چادریں چڑھانا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ والے ہیں ہماری سفارش کریں گے؟ سفارش کون کرے گا؟ اجازت جس کو ملے گی۔ اجازت کس کو ملے گی؟ جس کو ہم نے سمجھا کہ نیک، جس کو ہم نے سمجھا اللہ والا ہے، جس کو اللہ چاہے گا اسے اجازت دے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بہت سارے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے نیک بندے بھی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک بندے کو سفارش کرنے کی پرمیشن اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا۔ اس لیے یہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے اپنی مرضی کے مطابق جس کو سوچا ہے، وہ فلاں پیر، وہ فلاں اللہ والے، فلاں، کوئی بھی سفارش کی اجازت پائے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اچھا، فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے، فرشتے تو سب نیک ہی ہیں نا بھائی، فرشتوں میں سے کوئی گنہگار ہے؟ ہاں، گناہ کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں۔ فرشتوں کی فطرت میں گناہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، وہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کا کہا مانتے ہی ہیں، نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں، اور تھکتے بھی نہیں، اکتاتے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے، کبھی جھجلاتے بھی نہیں، کبھی موڈ کرنے نہ کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے اس حکم کو مانتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے،
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں، کرتے ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، بور نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتے۔ سمجھا؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب دیکھو فرشتے سب نیک ہیں، اللہ والے، گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کے پاس ہی رہنے والے بندے، لیکن ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سفارش کوئی کام نہیں آئے گی فرشتوں کی، اجازت کے بعد کام آئے گی، اجازت بھی ہر فرشتوں کو ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لمن یشاء، فرشتوں میں سے اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے۔ سب نیک ہے پھر بھی پرمیشن نہیں ملے گی سب، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یرضا، اور اللہ تبارک، دوسری شرط جس کے لیے سفارش کرنا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا۔ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ کس سے راضی ہوتا ہے؟ موحدین سے راضی۔ کسی مشرک سے اللہ راضی ہے؟ اللہ نہ شرک کو پسند کرتا ہے نہ مشرک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، یا اشرک معی فیہ غیری، دونوں طرح کے الفاظ ہیں، ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، مجھے شریکوں کی شرک سے سب سے زیادہ بیزاری ہے، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی شریک کا، کسی شریکوں میں سے کسی شریک، کس شرکا میں سے کسی کا شرک چاہیے ہی نہیں، بے نیاز ہوں۔ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا، اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی کو شریک بنا دے گا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، مجھے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں اور اس کے شرک سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بھی بیزار اور اس کے شرک سے بھی بیزار، اس کا بھی بائیکاٹ اور اس کے شرک کا بھی۔ دیکھا، مشرک سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر مشرک سے اللہ راضی ہی ہوتا تو شرک کو حرام کیوں کرتا؟ اللہ مشرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیتا ہے، مشرک کو اللہ تبارک و تعالی جنت پر حرام کر دیتا ہے اور جنت کو مشرک پر حرام کر دیتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سن لو، یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی جاندار، بے جان، چھوٹا بڑا کسی کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جو شرک کرنے والا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان ظالموں کا، یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں، بے سہارا، لاچار، مجبور، بدترین جرم کر کے آیا ہے، کوئی مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک، اللہ کا حق تم نے چھینا اور تمہاری مدد ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رہے۔ تو یہاں واضح ہو گیا، دو شرط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجازت دینا، اور اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا۔ نیک ہونا کافی نہیں، متقی ہونا کافی نہیں، فرشتہ ہونا ضروری نہیں، نبی ہونا، رسول ہونا کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں میں سے، فرشتوں میں سے، صالحین میں سے جس کو اجازت دے گا وہ اجازت پائے گا اور اسے سفارش کرے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صاحب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں میرے، اور ان کی سفارش بھی کسی کے کام نہیں آ سکتی، یعنی اس سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا، کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا، دو شرطوں کے بغیر۔ دونوں شرطیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں مشرکین کی تردید ہوتی ہے۔ مشرکوں نے، کسی نے فرشتے کو بنا رکھا ہے کہ ہماری سفارش کریں گے، کسی نے فرشتوں کو بنا لیا ہماری سفارش کریں گے، کسی نے نبیوں کو بنا رکھا ہے کہ ہماری سفارش کریں گے، فلاں مخلوق کو، فلاں مخلوق کو، لوگوں نے الگ الگ اپنے لیے سفارشی بنا رکھے ہیں، کاؤنٹ کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تردید کر رہا ہے مشرکوں کی، جو فرشتوں سے سفارش کا سوال کرتے تھے یا دیگر لوگوں سے سفارش کا سوال کرتے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ یاد رکھو کسی کو بھی سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو اجازت نہ دے دے،
کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں اب اس آیت کریمہ سے 2-3 باتیں معلوم پڑتی ہیں، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ ایک بات سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ سب باتیں تقریباً آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی باتیں معلوم پڑتی ہے کہ مشرکین کی تردید ہو رہی ہے۔ مشرکین آج بھی، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، جب کہو مشرکین کی تردید تو آج کل کے کلمہ پڑھنے والے، شرک کرنے والے، قبروں پر سجدہ کرنے والے، اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے، سفارش کا سوال کرنے والے وغیرہ، ایسے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ مشرکین یعنی مکے والے، قریش والے، وہ لات منات کے پجاری، عزا ہبل کے پجاری۔ یا آج اگر آج کے مشرک سمجھتے ہیں کسی کو تو کس کو سمجھتے ہیں؟ دیوی دیوتا مورتیاں، ان کی پوجا کرنے والوں کو سمجھتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، بھی شرک۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی غلط فہمی۔ یہ مشرکین مشرک چاہے وہ عرب کا ہو، اللہ کے نبی کے زمانے کا ہو، صحابہ کے دور کا ہو، تابعین کے دور کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، یورپ، مغرب، مشرق، شمال، جنوب، کہیں کا بھی ہو، آج کا ہو، اگلے سال کا ہو، قیامت سے پہلے تک جو مشرک ہے، سب کو یہ چیلنج کہ تم نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ باطل ہے، یاد رکھو۔ تو مشرکین کی تردید جو مخلوق سے قریب ہونا چاہتے ہیں، مخلوق سے، اللہ کے ولی سے قریب ہونا، پیران پیر سے قریب ہونا، خواجہ معین الدین چشتی سے قریب ہونا، فلاں سے قریب، ہم نے کہا تھا علی حجویری سے قریب ہونا، سید رفاعی سے قریب ہونا، سید بدوی سے قریب ہونا، یا اور جو جگہ بہت سارے مزارات اور اللہ کے اولیاء اور صالحین کی قبروں کا لوگ پتہ بتاتے ہیں، جڑتے ہیں، سالانہ عرس کرتے ہیں، ہفتہ واری، ماہانہ، جمعرات اور دیگر دنوں کی تعین کے ساتھ، ایک پورے شیڈول کے ساتھ لوگ جاتے آتے ہیں۔ جو بھی ہیں یہ سب کے سب کون ہیں؟ سب کے سب مشرک ہیں۔ یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور ان مشرکوں کے بارے میں یہ بات صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان مخلوقات سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے سفارش کا سوال کرتے ہیں۔ ان کی تردید ہے اس کے اندر، یہ غلط ہے۔ فرشتے نہیں سفارش کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، تو تم نے کس کو بنا رکھا؟ قبر کی پوجا کرتے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور سمجھتے ہو سفارش کریں گے؟ نہیں کر سکتی سفارش۔ نمبر 2، دوسری بات کیا معلوم پڑی؟ سفارش تنہا اللہ واحد کی ملکیت ہے، اور یہ بات ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سفارش کا مالک ہے، ساری ملکیت سفارش کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی تنہا سفارش کی اجازت دے گا، سفارش کرنے کے لیے راضی ہوگا تو سفارش ہوگی، ورنہ کوئی بھی سفارش کے بارے میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اب جب سفارش کی ملکیت اللہ ہی کے پاس، وہی سفارش کا مالک ہے، تو سفارش کس سے مانگی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سفارش مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اولیاء، صالحین، انبیاء، ملائکہ، کسی سے بھی سفارش کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات جو معلوم پڑی اس آیت کریمہ سے وہ یہ ہے کہ سفارش کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، یعنی سفارش کے نفع بخش ہونے کے لیے، سفارش کے کام آنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ وہ دونوں شرطیں اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، صرف آپ کے سامنے اسے دوہرا دیا جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے سفارش کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی وہ سفارش کرے، یعنی سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تو سفارش کرے گا۔ نمبر دو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی سفارش ہونی ہے، یعنی سفارش جس کو کروانا ہے، میری سفارش ہو جائے، آپ کی سفارش ہو جائے، جس کو مشفوع لہو کہتے ہیں، مشفوع لہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا۔ اب یہ لفظ راضی ہونا نا بہت اہم لفظ ہے، یاد رکھنا میرے بھائی۔ اللہ راضی ہوگا تو سفارش اس کی ہوگی۔ اللہ کس سے راضی؟ صاف بات ہے، اللہ موحدین سے راضی، توحید پرستوں سے راضی ہے، سچے پکے مومنوں سے راضی، مشرک سے، کافر سے، منافق سے، عقیدے کے ملحد سے، زندیق سے، بے دین سے، ناستک سے، کمیونسٹ، جو بھی ہے، ایسے سارے کفار مشرکین کے دائرے میں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔
اس لیے مشرک کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی، کافر کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی۔ اور مشرک کی بات آ گئی تو مشرک سے مراد صرف اور صرف وہ مکے کے، عرب کے، قریش کے مشرکین نہیں ہے، دنیا میں جو بھی شرک کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کسی غیر کو دے رہا ہے، یہ سب کے سب کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور اس میں کوئی نبی کا نام لے، کوئی ولی کا نام لے، کوئی فرشتے کا نام لے، کوئی اللہ کے رسول کا نام لے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام لے، کوئی کسی کو بھی بطور شریک پیش کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کے سب شرک میں مبتلا ہیں۔ گرچہ نبی کو شریک کریں تو کیا ہوا، کوئی نبی کو شریک کرے یا کسی مچھر کے پر کو شریک کرے، شرک دونوں ہے، دونوں سے اللہ کا حق توحید، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید پامال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکل جانی چاہیے۔ یہ دو شرطیں تھیں اور یہاں پر ہم اختصار کے ساتھ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے آپ کے سامنے، یہ دو آیتیں ہیں اور ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کے بارے میں مزید باتیں بیان فرمائی اور بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بس ان دونوں آیتوں کا ترجمہ، اس کا معنی اور سرسری طور پر اس کے مسائل پڑھیں گے۔ مزید کچھ باتیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ باتیں یہاں نقل کی گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم بعد میں اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے، یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ دونوں آیتیں، یہ اخیر والی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے نا۔ فرشتے گھبرا جاتے ہیں اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی وحی کے اترنے سے چونک جاتے، گھبرا جاتے ہیں، تو ان سے کیسے مدد مانگ سکتا ہے کوئی؟ ہم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں۔ اس کے پہلے جو شروع میں جو باتیں ہیں وہ ہم پڑھیں۔ پہلی بات اللہ فرماتا ہے قل، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، آپ کہیں، آپ اعلان کیجیے، کیا؟ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہیے، کس سے کہیے؟ مشرکوں سے۔ کس سے کہیے؟ مشرکین سے۔ آپ کہیے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو معبود بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے، اللہ کے علاوہ جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کوئی دیوی، دیوتا، نبی، ولی، رسول، سورج، کسی کو بھی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کو معبود گمان کر رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے، تمہارا خیال ہے کہ وہ کون ہے؟ معبود ہے، عبادت کے قابل ہے، ذرا ان کو بلاؤ، ذرا ان کو بلاؤ، پکارو۔ اگر معبود تم نے بنا رکھا ہے ان کو، تم کو لگتا ہے کہ تمہارے کام آئیں گے، بلاؤ تاکہ تم کو فائدہ پہنچائیں، تمہیں نفع پہنچائیں، تمہاری پریشانی دور کریں، تمہاری مصلحت تمہیں دلوا دیں، بلاؤ، پکارو، آواز لگاؤ۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اب یہاں سے سنیں، دیکھیں، کام آنے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے، یہ نہیں تو اگلی چیز، نہیں تو دوسری چیز، نہیں تو چوتھی چیز، تیسری چیز، پھر نہیں تو چوتھی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ مشرکین جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، یہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ معبودان ہیں اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں، تو ان سے اللہ کے نبی آپ کہیے کہ ذرا بلاؤ، تمہارے کام آئیں، تمہیں فائدہ پہنچائیں، تمہاری مشکل کو، تمہاری مصیبت کو ٹالیں۔ یہ بیان کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ چار باتیں سنیے، بڑی عظیم بات ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ کے سوا ان لوگوں نے جن کو بنا لیا ہے معبود، کام آنے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جو طے کر رکھا ہے، سب سے پہلی پرابلم کیا ہے؟ یہ لوگ آسمانوں میں، زمینوں میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ کیسے کام آئیں گے بھائی؟ میں آپ کو کچھ دے دوں تو پہلے میرے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں ذرے کا بھی مالک نہیں، میں کہاں سے آپ کو دے سکتا ہوں؟ میرے پاس خود کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو کہاں سے دوں گا؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی سب سے بڑی بات دیکھ لو، پہلی چیز کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر ہے۔ ذرہ کیا جانتے ہیں آپ؟
ذرہ، اصل میں ذرہ کا جو لفظ ہے وہ ایک دم باریک والی چینٹی کو بولا جاتا ہے. کس کو؟ ایک دم باریک والی چینٹی. دیکھا ہوگا ایک باریک والی چینٹی ہوتی ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جلدی، آپ غور سے دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کو اس کی چال سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو اس کی شکل سمجھ میں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دم باریک والی چینٹی، ایک دم باریک، اس کو ذرہ کہتے ہیں. بعد میں یہ لفظ جو ہے نا ذرہ کا لفظ ہر ایک دم باریک اور معمولی چیز کے لیے بولا جانے لگا. کسی چیز کو اگر ایک دم معمولی بتانا ہو تو کیا کہیں گے؟ ایک ذرہ بھی نہیں. یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے، باریک والی چینٹی کے معنی میں ہے. یہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم باریک والی چینٹی. تو وہاں سے ورڈ نکلا ہے، لیکن بعد میں کہاں استعمال ہوا؟ ہر باریک سے باریک چیز کو بتلانے کے لیے. اس کے بعد اس پر بھی استعمال ہونے لگا. ابھی جو یہاں فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلائمیٹ ہے، اس کے اندر وہ چیزیں تیر رہی ہیں، باریک باریک ذرات دھول کی طرح، گرد کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں. ہماری سانسوں کے ساتھ اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، منہ سے، ناک سے. اتنے حقیر ہیں، اتنے ہلکے ہیں کہ پکڑ میں بھی نہیں آ سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ. اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا. بہرحال تو کیا کہا؟ لا یملکون مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر، اتنے کے بھی لا یملکون، مالک نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں کوئی ان کے پاس کوئی ملکیت ہے اتنا کا اتنی ملکیت ہو، ولا فی الارض، نہ زمین کے اندر، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، تو کیسے کام آ سکتے ہیں بتائیے؟ تو نمبر ایک یہ ہو گئی بات، ملکیت نہیں. اگر ملکیت ہوتی ہے تو آدمی کسی کے کام آ سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مالک نہیں ہے، ایک ذرے کی بھی مالک نہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وما لهم فیہما من شرک، یا تو خود مالک ہو یا کوئی اور مالک ہو، آپ پارٹنر ہو اس میں، تو بھی کچھ نہ کچھ کام آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود مالک نہیں، ذرے کی بھی مالک. دوسری چیز یہ شریک بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے ہر چیز کی، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں یہ کچھ پارٹنر ہو، شریک ہو، تو چلو ان کو بلا لیں تو یہ کچھ کام آ جائیں گے. یہ دوسرا اسٹیپ بھی نہیں ہے، دوسرا اسٹیپ بھی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ وما لهم فیہما من شرک، اور ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ ان مشرکین نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان لوگوں کا فیہما، آسمانوں میں زمینوں میں کوئی شراکت نہیں ہے. نہ آسمانوں میں کوئی پارٹنرشپ ہے، نہ زمینوں میں کوئی پارٹنرشپ ہے کہ چلو ٹھیک ہے سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا 10% ہے، 5%، 2%، اس میں سے کسی کے کام آ جائے. نہیں. دیکھا یہ اوپر سے نیچے آگے کہ نہیں آگے؟ نہ خود مالک ہے اور نہ شرکت میں، یعنی شراکت میں، پارٹنرشپ میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں. کہاں سے کام آئیں گے بھائی؟ کہاں سے کام آئیں گے؟ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی سفارش والی بات آگے آ رہی ہے، سفارش جس کے بارے میں آیت کریمہ پڑھی گئی ہے نا وہ بات آگے آ رہی ہے. نمبر 3 وما لهم منهم من ظہیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں میں سے کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مشرکین نے جس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے نا، معبود بنا رکھا ہے، دیوی دیوتا، اولیاء، صالحین، بزرگان، جس کو بنا رکھا ہے، جن کو یہ ٹیک رہے ہیں، سر ٹیک رہے ہیں، سر ہے نا، سجدہ کر رہے ہیں وغیرہ، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے کوئی بھی، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، شیطان ہو، سورج، چاند، ستارہ، کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار یا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی مدد کی، کسی کے سپورٹ کی. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ تو مالک ہے، نہ تو شراکت اور پارٹنرشپ ہے، اور نہ کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ سپورٹ یا کچھ مدد کرنے کا کوئی کام ان میں سے کرتا ہو تو چلو اس راستے سے کسی کے کام آ جائے، یہ بھی نہیں. چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ چوتھی چیز یہ ہے ہمارا موضوع کیا ہے؟ شفاعت. یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا آخر میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اب چوتھی چیز باقی بچتی ہے، یا تو مالک ہو تو آدمی کسی کا کام کر دے، یا تو مالک پورا نہیں ہے، شریک ہے تو کسی کا کام کر دے،
اور وہ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ مالک کی مدد کرتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ کام کرنے میں کامیابی ہو جائے. تینوں چیزیں نہیں. چوتھی چیز کیا باقی بچتی ہے؟ سفارش کرنا. ذرا یہ ہماری فلاح خاص ہے، ذرا ان کا کام کر دیجیے. سفارش بھی نہیں ہے نا. آخری چیز کیا باقی بچتی ہے؟ سفارش کرنا. منت سماجت کر کے سفارش کرنے کا مسئلہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے سفارش کی بھی ان کے پاس کوئی طاقت ولا تنفع الشفاعۃ عنده. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہیں ان کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی الا لمن اذن له. اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے، یعنی وہ سفارش کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے. اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت کیوں دے گا؟ یہ تو خود شرک میں مبتلا ہے. شرک میں مبتلا ہے. یہ دیوی دیوتا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، سجدے کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، اولیاء اور صالحین کے سامنے سر ٹیکتا ہے اور امید لگائے بیٹھا سفارش کرے. شرک میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں سے اجازت دے گا؟ اجازت پانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اس کے معیار پر اترنے کے لیے شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ توحید خالص کی شرط. شرک سے پاک، شرک کے ذرے ذرے سے پاک. تو اللہ نے یہ چار باتیں بیان فرمائی ہیں. اسی کا تذکرہ ان دونوں آیات کے اندر کیا گیا ہے. دونوں آیات میں کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیے پریکٹیکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے یہ جو مشرکین ہیں، یہ غیروں کو جو پکارتے ہیں مجھے چھوڑ کر کے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، آپ ذرا ان لوگوں سے کہیے کہ بھئی آپ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو نا، دیوی دیوتا، مورتیاں، قبر، شجر، حجر، جس کو پکارتے ہو، ذرا سا ان کو بلاؤ نا. آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، تمہارے کام آ جائیں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا کام آئیں گے؟ نہ تو یہ مالک ہے، نہ تو یہ ایک ذرے کی بھی مالک بھی نہیں، اور نہ تو یہ شریک ہے، نہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہیر یعنی مددگار ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد سے بے نیاز ہے، مدد کی ضرورت ہی نہیں. اور نہ ان میں سے کسی کی سفارش اللہ کے یہاں کچھ نفع دے گی سوائے اللہ کی اجازت ملے گی تو سفارش کرے گا. پتہ چلا کہ چاروں اسٹیپ میں یہ کیا ہے؟ ناکام ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہی ساری دونوں آیتوں کے مضمون کا خلاصہ ہے. یہاں پر اخیر میں ان دونوں آیات سے ہم نے 5 باتیں، جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے، ان 5 فوائد جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، میں سرسری طور پر اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1، پہلی بات ان دونوں آیتوں سے کیا معلوم پڑتی ہے؟ پہلی بات، مشرکین کی تردید. مشرکین پر رد کیا جا رہا ہے. جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر رہا ہے. تردید ہو رہی مشرکین کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا فرشتوں کے علاوہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، یاد رکھیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ملکیت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پاور ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے مشرکین کا، یملکون لہم نفعا، یہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس نفع پہنچانے کی طاقت ہے، یا ان سے کسی مصیبت کو ٹالنے کی، پریشانی کو ٹالنے کی کوئی طاقت ہے. تو نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ نقصان ٹالنے کی طاقت ہے. ان لوگوں نے جو ایسا گمان کر رکھا ہے یہ غلط گمان ہے، بیجا گمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے اور تردید کی ہے مشرک. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ معلوم پڑی. دوسری بات، مشرکین سے شرک کو غلط ثابت کرنے کے لیے، شرک کو باطل قرار دینے کے لیے، اس کو ضائع اور بے سر پیر کا ثابت کرنے کے لیے، باطل ثابت کرنے کے لیے مشرکین سے مناظرہ، بات چیت یہ کرنا مشروع ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں کیا کیا ہے؟ یہی تو کہا. اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے، مشرکین سے کہیے کہ تم اللہ کے ساتھ جن کو پکارتے ہو، پکارو، تمہارے کام آئے، تمہاری مدد کرے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بتائیے ان کو، نہ تو زمین آسمان میں ان کے پاس کچھ ہے، نہ ان کے پاس پارٹنرشپ ہے، نہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے،
نہ ان کی سفارش کا کوئی فائدہ ملے گا. کس بنیاد پر پکارتے ہو؟ دیکھا آپ نے کیسے مناظرہ کیا؟ مناظرہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آپ کہیں یعنی کیا مطلب؟ دلیلوں سے، تعلیلات سے جواب ہے نا، لاجواب کر دینا، مسکت باتیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ مشرکین سے حجت کرنا، بحث کرنا یا ان سے مناظرہ کرنا یہ مشروع ہے. کس لیے؟ ان کی شرک کی تردید کرنے کے لیے، توحید کو روشن کرنے کے لیے اور شرک کی تردید کرنے کے لیے. نمبر 3، تیسری بات کیا معلوم پڑی اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیتوں سے؟ مشرکین کا جو بھی سہارا ہے اللہ نے اسے پورے طور پر کیا کر دیا؟ اسے کٹ کر کے رکھ دیا. سہارا بنا رکھا تھا کس کو؟ اللہ کے سوا پوج رہے تھے. پوچھ رہے ہیں آج بھی پوچھ رہے. میرے بھائیوں، آپ کو، ہم کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے اس کو شرک سمجھتے ہیں. یاد رکھیں آج بھی جو لوگ قبروں اور مزاروں پر سر ٹیکنے والے ہمارے بھائی ہیں، دیوی دیوتاؤں کی طرح نہیں، بلکہ دیوی دیوتاؤں کے نہیں بلکہ اولیاء اور صالحین اور بزرگان اور نیک لوگوں کی قبروں پر جو سر ٹیکنے والے لوگ ہیں، یہ آج بھی آپ کے بارے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ان کا تو کوئی نہیں ہے، ان کا تو کوئی نہیں ہے. دامن چاہیے کامیابی کے لیے، کسی کے دامن سے لپٹ کر، کسی دامن سے وابستہ ہو کر کے جنت ملے گی. وہ وہابیوں کے پاس تو ہے ہی، اہل حدیثوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو ایسے بے سہارا ہے، ان کا کوئی ولی نہیں ہے. اسی لیے کہتے جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی شیطان ہے. جس کا ولی کوئی نہیں اس کا ولی شیطان ہے. لیکن نہیں جانتے ہیں کہ مومن موحد خود اللہ کا ولی ہے. مومن موحد کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ مومن موحدین کا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور مومنین اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہ نہیں جانتے، شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی پیر نہیں ہے، تم کس کے دامن سے لپٹ کر جنت میں جاؤ گے. یاد رکھو ہمارے پاس اللہ کی توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، سنت سب سے بڑا سرمایہ ہے. شرک ہم اس سے ذرے ذرے سے بیزار ہیں، اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے دنیا کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی ہم خاطر میں نہیں لانے کے قائل ہیں. اور یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد جنت پہ جانے کا سب سے بڑا سہارا ہے توحید اور خالص سنت. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین نے جتنے راستے بنا رکھے تھے سارا کا سارا اللہ نے کیا کر دیا؟ سارے اسباب، سارے وسائل، ذرائع کو اللہ نے کاٹ دیا. کیونکہ مشرکین اللہ کے سوا جو معبود بناتے ہیں نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، ہمارے کام آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفع ملنے کے لیے، فائدہ حاصل ہونے کے لیے، کام آنے کے لیے یاد رکھو آدمی کو وہی کام آ سکتا ہے، کسی بھی شخص کو وہی کام آ سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے وہی شخص جس کے اندر چار خصلتیں پائی جاتی. 4 خصلتیں مطلب 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے. یا تو ایسا رہے تو کام آئے گا، یہ نہیں تو ایسا رہے تو کام آئے، یہ نہیں تو تیسرا رہے تو کام آئے، تینوں چیزیں نہ تو چوتھی خوبی ہو تو کام آ جائے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 کے چاروں جو سہارے تھے ان سب کی جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا. حقیقت بیان فرمائی. وہی بات جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا. نمبر 1، یا تو وہ آدمی جس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مشرکین، وہ کیا ہو؟ مالک، اس کے پاس ملکیت ہو کس چیز کی؟ جو اس کی عبادت کرنے والا چاہتا ہے اپنی پیر سے مجھے شفا دے، مجھے جنت دلوا دے، مجھے جہنم سے بچا دے، میرے گناہوں کی معافی ہو جائے، مجھے شفا مل جائے، مجھے دولت مل جائے، اولاد. مثال کے طور پر اس کی پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا جو چاہتا ہے، کم سے کم اس کا مالک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بس میں رہنا چاہیے کہ اس کی وہ حاجت پوری کر دے. شفا دینے کی طاقت ہو اس کے پاس، شفا دینے کا مالک ہو، دولت دینے کا مالک ہو، جنت دینے کا مالک ہو، جہنم سے بچانے کا مالک ہو، اولاد دینے کا مالک ہو، مصیبت ٹالنے کا مالک ہو. وہ یا تو مالک ہوگا، اس کے پاس ملکیت ہوگی تب تو کام کرے. نمبر 1 پہلی چیز یہ ہے کہ مالک ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ مالک نہیں،
زمین میں آسمانوں میں کسی ایک ذرے کی بھی مالک کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس کیا بتائیے؟ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، کپڑا ہے، سب کچھ ہے. یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے تو پا رہے ہیں، اللہ نہ دے تو نہیں پا سکتے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. جو تو دے وہ ہم پا رہے ہیں، جو تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ چیز یاد رہنی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مالک کا شریک ہو. خود مالک نہیں کسی چیز کا، مالک کوئی اور ہے، لیکن مالک کے ساتھ کیا ہے؟ یہ پارٹنر. تو نفع پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ شریک بھی نہیں ہے، وہ شریک بھی نہیں ہے. کہاں سے کما سکتے ہیں؟ نمبر 3 وَإِمَّا يَكُونَ ظَهِيرًا أَوْ مُعِينًا لَهُ. تیسری شکل یہ ہو سکتی کہ جو مالک ہے نا، جو مالک ہے، جس کو معبود بنائے ہوئے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کہا؟ ظَهِيرًا لَهُ ظَهِيرًا أَوْ مُعِينًا لَهُ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہو، سپورٹر ہو تو کچھ کما سکتا ہے. نمبر 3. نمبر 4 وَإِمَّا يَكُونَ شَفِيعًا عِندَهُ. یا تو وہ کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، یعنی مالک جس کے پاس ساری ملکیت، اس کے یہاں وہ کم سے کم سفارشی ہے ہو، سفارش کرنے والا ہو. لیکن سفارش کرنے والے بھی نہیں. سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی مالک ہے. اور خود اللہ کے یہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا نہ فرشتے کر سکتے ہیں، نہ نبی اور رسول سفارش کر سکتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بعد ہی. یاد رکھیں. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے فرشتوں سے قریب رہو، فرشتے اللہ کی پیاری مخلوق ہے اور سفارش کریں گے. نبیوں سے قریب رہو، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، سفارش کرے گا. یاد رکھیں یقیناً فرشتے اللہ کے نہایت مقرب بندے ہیں. اللہ کے انبیاء اور رسول ساری انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں. لیکن سفارش کرنے کی اجازت اللہ جس کو دے گا وہ پائے. نیک ہے جو سفارش کرے گا، رسول سفارش کرے گا، فرشتہ سفارش کرے گا. ایسا نہیں ہے، اجازت کے بعد ہی سفارش کرے گا. تو یہ دیکھا آپ نے 4 راستے تھے، 3 راستے وہ تھے، چوتھا راستہ سفارش والا تھا. اللہ نے فرمایا کہ سفارش کرنے کی بھی ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں. تو پتہ چلا نا کہ سفارش کا معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ چوتھی شکل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 راستوں کو، 4 اسباب کو کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، کاٹ دیا. مشرکین نے جو اپنی مرضی کے مطابق بنا رکھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 میں سے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اس کے اندر. کیسے کام آ سکتے ہیں؟ کیوں ان کو پوچھتے ہیں؟ کیوں ان سے فائدے کی امید لگا کے بیٹھیں؟ کیوں ان سے سفارش کی امید لگا کے بیٹھیں؟ یہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ ہی چلا کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا عبادت کے لائق ہیں یہ؟ نہیں، عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کب ہوتے ہیں؟ یا تو خود مالک ہو، یا تو مالک کا شریک ہو، یا تو معاون ہو، اور یا تو کم از کم سفارش کرنے کی اسے اجازت ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے ایسے لوگوں کو بھلا کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ چوتھی بات، چوتھا فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ آیت کریمہ سے ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا مالک ہے. وہ سفارش جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اسے سفارش مل جائے. سفارش ہم ثابت کریں گے. ایسا نہیں کہ سفارش ہے ہی نہیں. جو نفی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. لیکن جو سفارش ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے سفارش. یہ ثابت ہے. اللہ اجازت دے گا، سفارش کرے گا وہ. اور دوسری چیز، سفارش جس کے لیے ہونی ہے اللہ اس سے راضی ہوگا تو اس کی سفارش ہو پائے گی. تو سفارش کی 2 قسمیں، مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نگیٹیو ہے نا. یعنی جو ہو سکتی ہے اور جو نہیں ہو سکتی. جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ. جو نہیں ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں ہوگی تو سفارش نہیں ہو پائے گی. تیسری بات، چوتھی بات، 5ویں بات کیا ہے؟ آخری بات، ان المشرکین لا تنفعهم الشفاعۃ. مشرکوں کو شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے. کیا مطلب؟ شرک کر رہے ہیں، ان کو سفارش کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے. بھئی سفارش ان کے لیے ہوگی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے ان سے. اللہ شرک سے ناراض ہے، مشرکین سے ناراض ہے. اسی لیے یہ عقیدہ جو بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقیدہ دھوکے کا عقیدہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی میرے بھائی ہم نے عرض کیا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے. سفارش کے بارے اللہ کے کلام کی آیتیں ہمارے سامنے، اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی اگلے دروس میں آ رہی. ایک دم صاف ہے کہ مشرک کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی. مشرک سے اللہ راضی نہیں ہے. نہ اللہ شرک سے راضی ہے، نہ مشرک سے راضی ہے، بلکہ اللہ شرک سے ناراض
اور مشرک سے ناراض. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم شر البریہ، دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں مشرک. اللہ ناراض ہے. لیکن افسوس وہی ہے کہ شرک کرنے والے، قبروں کا سجدہ، مزاروں کا سجدہ، اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے، ان سے دعائیں کرنے والے، قبروں پر چڑھاوے چڑھانے والے، قبروں کے گرد طواف کرنے والے، سب سے زیادہ یہی سفارش کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں. اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر بڑی ڈیرنگ کے ساتھ، سفارش کا حق تو ہمیں ملے گا. ہم اللہ کے نبی کے بڑے عزیز ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے ہیں. ہم اللہ کے نبی کے اور اللہ ہمارے، اللہ کے نبی ہمارے، ہم اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی ہمارے. تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا تعلق اللہ کے نبی؟ تم تو گستاخ ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو. ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے. میرے بھائی، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہوگا قیامت کے دن من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور خالصا من نفسہ، خالص اپنے دل سے، یعنی سچا پکا موحد جو ہوگا اس کے لیے میری سفارش ہوگی. ہے نا؟ موحد ہے وہ، پکا موحد، شرک کا نام و نشان نہیں. اب اس کے بعد اسے گناہ کے کام ہوئے، گناہوں کے کام ہوئے. کبھی جھوٹ بول دیا ہے نا، کبھی خیانت کر دیا ہے، کبھی دھوکہ دے دیا ہے، کبھی چوری، مثال کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت اس کے لیے ہوگی جو موحد ہے، دوسرے گناہ کیا ہے لیکن توحید خالص، شرک سے پاک ہے. اور یہاں یہ قبروں پر، مزاروں پر سر ٹیکنے والے ہمارے بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ سفارش ہمیں ملے گی، تمہیں نہیں ملے گی. میرے بھائی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں صبح و شام. قبروں کا سجدہ عام ہے. ہر ولی، ہر پیر، ہر ولی کو، ہر نیک آدمی کو ان لوگوں نے اپنے سجدے کا حقدار قرار دیا ہے، ہیلے قریب کرنے کے لیے، سفارشی بنانے کے لیے. لیکن ہے وہ سب کیا؟ شرک. تو صاف صاف بات ہے کہ مشرکین کو شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لأن اللہ تعالی لا یأذن فیہا لمشرک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی اجازت مشرک کے لیے دے گئی. اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کسی کو تو موحد کی سفارش کی اجازت دے گا، توحید پرستوں کے لیے. آج تمہارے بھائی کہتے ہیں کیا توحید، توحید، کیا توحید، توحید. وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو اور غیر مقلدوں کو توحید کے سوا کچھ نہیں آتا. جب دیکھو توحید، ممبر پر توحید، جلسے میں توحید، درس میں توحید، اٹھتے بیٹھتے توحید، توحید. اس طرح سے میرے بھائی طنز کرتے، مذاق اڑاتے. میرے بھائی اللہ کی قسم ہے، سویرا ہے، توبہ کرو، اللہ کی خالص توحید کو گلے لگاؤ. شرک سے توبہ کر لو، شرک سے باز آ جاؤ. اس سے زیادہ محرومی کچھ نہیں ہے کہ تم توحید سے بیگانہ بھی ہو اور توحید اور اہل توحید سے نفرت کرتے ہو، دوسروں کو نفرت دلاتے ہو. یہ محرومی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہے؟ محرومی ہے. توحید، ہر آیت میں توحید. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر آیت میں توحید ہے. یا تو توحید کا بیان، توحید کی فضیلت، موحدین کی فضیلت، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، شرک کی مذمت، مشرکین کی مذمت، شرک کا انجام دنیا میں، شرک کا انجام آخرت میں، مشرکین کی حالت دنیا میں، مشرکین کا انجام آخرت میں. کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آیت کریم اللہ کی توحید کی دعوت دیتی نظر آتی ہے. سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، 950 سال تک توحید سمجھاتے رہے. آج میرے بھائیوں اگر ہم ہفتے کے ایک درس میں توحید کی بات کریں، دن کے 5 وقتوں کی نمازوں کے بعد 2 وقت 1 وقت درس ہو، اس میں توحید کی بات کریں، لوگ توحید کی رٹی لگانے کا تانا دیتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال میں 13 سال مکمل طور پر توحید کی دعوت دیتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شرک سے ڈراتے رہے، اے لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے. 23 سال میں 13 سال صرف توحید، 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 توحید. سمجھ مرنے کے بعد حساب، آخرت کی فکر، سب صرف کس لیے؟ اے لوگوں شرک سے توبہ کرو.
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بن جاؤ. یہ پیغام تھا. اور اس کے بعد جب مکہ سے مدینہ آ گئے، 10 سال مدینے میں رہے، وہاں احکام اترے، مسائل اترے، حلال حرام ساری باتیں اتری، کیا عمل کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، مامورات منہیات سب اترے. اس کی تعلیم دیتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن توحید کی دعوت کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں فرمائی. اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی. میرے بھائی یاد رکھو، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. توحید کی فکر کی بات اگر کرنی ہے، آخری بات، آخری کے 1 منٹ میں موت کے وقت کا منظر یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز بھی یاد کرو، آغاز یاد کرو. قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کو توحید کی راہ پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. عرب اور عجم بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. دعوت کی کہاں شروعات ہوئی؟ توحید سے. موت سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى یا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا انی انہاکم عن ذلک. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبیوں کی، رسولوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. قبروں بجا جا کر سر ٹیکتے تھے. سمجھ رہے؟ سن لو، خبردار میں تمہیں مشرک یہودیوں کے، عیسائیوں کے عمل سے تمہیں منع کر رہا ہوں. دیکھا آغاز سے آغاز میں توحید، زندگی بھر توحید کی دعوت، مرتے دم تک توحید کی دعوت، شرک سے بیزاری. اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا توحید کی رٹی لگائے، ہر دم توحید. آپ لوگوں کے تھیلے میں کچھ توحید کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اگر تھیلے میں توحید نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یاد رکھو، توحید نہیں ہے تو تھیلا کسی کام کا نہیں ہے. اور اللہ کی توحید اگر آپ کے تھیلے میں ہے، اور اگر گناہوں کا گٹھر بھی آپ لاد کر کے جائیں گے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ آپ کو توحید کی برکتوں سے معاف فرما دے گا. اس لیے اہل حدیث کا ہر ممبر، ہر سٹیج، ہر درس کا مسند اور ہر مجلس چھوٹی بڑی توحید کی دعوت سے لبریز رہتی، شرک سے بیزاری کی دعوت سے لبریز رہتی. سنت کا پیغام جگہ جگہ ہم دیتے، بدعت سے، ہوائے نفس سے، خواہشات کی غلامی سے ہم آگاہ کرتے رہتے. یہ ہمارا در امتیاز ہے. اور یہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اور سلف امت کا یہی وطیرہ اور یہی شیوا رہا. اس لیے تانا نہ دو، سنجیدگی سے غور کرو، توبہ کرو توبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت کا مکین بنائے. اللہ آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ شرک کے ذرے ذرے سے بچائے اور توحید خالص پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کا مکین بنائے، جہنم سے آزاد فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.